السلام علیکم ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، پلیز پلیز، شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میری بیوہ جیٹھانی صدمے سے پاگل ہو گئی تھی، ہر وقت غصے میں رہتی، شوہر کام پر جاتے ہوئے مجھے گھر میں بند کر جاتا کہ وہ پاگل عورت تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میں چھت پر اپنی ہمسائی سے دوائی لینے چلی آئی، تبھی جیٹھانی کی چھت پر نظر پڑی تو روح کانپ گئی۔ وہاں میرا نام انیلا ہے، والدین نے بڑی دھوم دھام سے میری شادی اپنے دوست کے خاندان میں کی تھی۔ سسرال میں میرے شوہر کے صرف 2 ہی بھائی تھے جو بالکل ساتھ ہی اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ میری شادی کو ابھی 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ جیٹھ کا انتقال ہو گیا اور صدمے سے جیٹھانی کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ پاگل ہو گئی۔ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتی، کوئی اس کے پاس جاتا تو اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتی۔ 1-2 بار تو وہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر تک آ گئی اور مجھے بھی نقصان پہنچانا چاہا تھا۔ یہ سب میں نے شوہر کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ کام پر جانے سے پہلے وہ باہر کا دروازہ لاک کر جاتا تھا تاکہ پاگل جیٹھانی دوبارہ گھر تک آ کر مجھے کچھ کہے نہ۔ ایک دن میرا شوہر باہر سے تالا لگانا بھول گیا۔ اس دن میری دیورانی چلی آئی کہ چلو جیٹھانی کا حال چال پوچھ کر آتے ہیں۔ میں جانا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر دیورانی کے اصرار پر اس کے ساتھ چلی گئی۔ جیسے جیٹھانی دروازہ کھولا ہمیں دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ ہم دونوں اس کی اس حرکت پر چونک گئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ابھی ہم واپس مڑنے ہی والے تھے کہ اس نے دروازہ کھول کر ہمیں اندر آنے کو کہہ دیا۔ اس وقت وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ ہم دونوں نے اسے مبارکباد دی کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو ایک دم اس کا رویہ بدل گیا، وہ پھر سے پہلے جیسی ہو گئی۔ ہمیں دھکے دے کر اس نے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بہت حیران ہوتے ہوئے اپنے گھر آئی تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ میرا شوہر پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا۔ کہنے لگا میں نے منع کیا تھا اس عورت سے دور رہو، تم پھر بھی اس سے ملنے چلی گئی۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا میں وہاں گئی تھی؟ میں نے تو آپ کو ابھی بتایا ہی نہیں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا میں آج جلدی گھر آ گیا تھا تو تمہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلے دن میں نے اسے کہا کہ اب بھابھی کی طبیعت ٹھیک ہے، مجھے لا کر کے نہ جاؤ، مگر وہ نہ مانا اور مجھے پھر لا کر گیا۔ اس دن میری طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ میں بری طرح درد ہونے لگا، میں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، دروازہ تو باہر سے بند کر گیا تھا اور موبائل میں بیلنس بھی نہیں تھا۔ میں درد سے ہلکان ہو رہی تھی اس لیے چھت پر چلی آئی کہ ساتھ والی ہمسائی کو آواز دے کر درد کی کوئی گولی ہی منگوا لیتی ہوں۔ جیسے ہی نظر جیٹھانی کی چھت پر پڑی تو روح کانپ گئی۔ وہاں مجھے کوئی نظر آیا جو مجھے دیکھتے ہی جلدی سے نیچے چلا گیا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ جیٹھانی تو اکیلی رہتی ہے، پھر یہ کون؟ میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا ورنہ پتہ کرتی کہ کون تھا وہ۔ میں نیچے آ کر دوائی کھا کر لیٹ گئی۔ میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا چکر ہے، مجھے معلوم کرنا چاہیے۔ رات کو میرا شوہر کام سے آیا تو میں نے اسے یہ سب بتایا تو اس نے مجھے جھڑک دیا کہ میں فضول میں الزام نہ لگاؤں، مگر میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ اگلے 2-3 دن میں چھت پر جاتی رہی کہ دیکھوں تو صحیح کون جاتا ہے اس بیوہ جیٹھانی کے گھر، مگر 4 دن مسلسل نگرانی کے باوجود مجھے کوئی سراغ نہ ملا۔ اب تو میں بھی شاید سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر اس دن اپنے کپڑے جیٹھانی کی چھت پر نہ دیکھ لیتی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے کپڑے وہاں کیا کر رہے ہیں، اڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ وہ میرا نایا اور قیمتی سوٹ تھا جو میں نے ایک بار بھی نہیں پہنا اور گھر میں ہی گم ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ کیسے پہنچا؟ اب تو جیٹھانی پر میرا شک مضبوط ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ شوہر روز بند کر جاتا۔ ایک دن جب شوہر کام پر جانے لگا تو میں نے چپکے سے اس کی جیب سے چابی نکال لی اور دوپہر کے وقت چھت سے اپنی ہمسائی کو چابی دے کر میرا دروازہ کھولے۔ میں اور وہ مل کر جیٹھانی کے گھر چلے گئے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی جیٹھانی نے تھوڑا سا دروازہ کھولا ہم دونوں زبردستی اندر چلے گئے اور میری روح کانپ گئی جب میں نے اپنے شوہر کو وہاں دیکھا۔ وہ دونوں اچانک گھبرا گئے اور میرا شوہر کہنے لگا ہم نے شادی کر لی ہے، ہم شروع سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر اس کی شادی میرے بڑے بھائی سے ہو گئی اور میری تم سے۔ جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو مجھے موقع مل گیا کہ اپنی پرانی محبت کو پالوں۔
اس لیے ہم نے شادی کر لی۔ یہ پاگل پن کا ڈرامہ کرتی تھی تاکہ کوئی یہاں نہ آئے، اور میں تمہیں اس لیے لا کر جاتا کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ میں بہت جلد تمہیں طلاق دینے والا ہوں۔ یہ سب سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ ابھی تو صرف 1 سال ہوا تھا میری شادی کو، اور مجھے اتنا بڑا دھوکہ مل گیا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے گھر واپس چلی گئی اور خلا لے لی۔ ان دونوں کا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا اس عورت نے میرے شوہر کو بھی چھوڑ دیا تھا اور کسی امیر آدمی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اب وہ روز مجھ سے معافی مانگنے آتا تھا۔ جس دن میری دوسری شادی ہوئی میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں اب اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بہت بہت خوش ہوں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔